سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے رشتے کی تلاش میں تھا تاکہ وہ شہزادی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی خود غرض تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بے حد متاثر کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ وہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی سونپ دے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے ابھی تک کسی بھی شخص سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی تو وزیر نے سوچا کہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی جانب چل پڑا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار دیا تھا۔ وہ بے حد دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس سے بولا، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ہی ابھی یاد کر رہے تھے۔ وزیر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اسی لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مخمل کی آرام دہ کرسی پر بڑے ہی ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ہم تم سے کچھ دنوں سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ وزیر خاموش رہا تو بادشاہ بولا، ہماری شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولا، عالی جاں، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتار دینا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے وزیر کی بات پوری طرح بھی نہ سنی اور اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہیں۔ اسی خوشی میں تمہیں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں تمہیں 3 دن کی چھٹیاں بھی انعام کے طور پر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے، آج کل یہاں آیا ہوا ہے اور ہمارا مہمان بھی ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے ہیں۔ ہم بہت جلد دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہ دیکھو دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ چکے تھے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو گھورنے لگا۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے پیارے وزیر، تم شہزادی نورین کو بالکل اپنی بیٹی ہی کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی جدائی کا کس قدر افسوس ہے۔ ہم بھی جب یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہوگی۔ صبر کرو، بیٹیاں تو آخر پرائی ہوتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رک گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کے بجائے ایک شہزادے سے ہو جائے گی۔ چونکہ وزیر بے حد مکار تھا اسی لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے
تو اسے تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرتا رہا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر بادشاہ کا تخت و تاج سنبھال لے گا۔ اس کے بعد جب پوری طرح ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ شہزادی نورین سے بھی شادی کر لے گا اور اس کے لیے وہ کام مشکل بھی نہ ہوگا۔ وزیر وہ تمام باتیں سوچ کر مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلی صبح محل میں بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے۔ ملکہ نے جب بادشاہ کی شکل دیکھی تو وہ بھانپ گئی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اس نے جب بادشاہ سے اس بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کل رات ایک بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں۔ وہاں مجھے تھکن محسوس ہوئی تو میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ بڑی ہی تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے پاؤں کو ڈس کر اپنے بل میں جا گھسا۔ میرا خوف و دہشت کے مارے برا حال ہو گیا اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اسے بادشاہ کا خواب سنایا اور اس کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نجومی کی عمر 180 برس کی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال روئی کے گالوں کی طرح ملائم اور برف کی طرح سفید تھے۔ نجومی نے بڑے ہی غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد وہ کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل، جو کہ شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بوڑھے نجومی کو دم سادھے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نجومی نے حساب لگانے کے بعد ملکہ سے کہا، ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے۔ ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ہر قیمت پر بادشاہ سلامت کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا تھا وہ اسی دشمن کی جانب اشارہ ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتہ چلا سکا ہوں۔ اس دشمن کا نام نہیں بتا سکتا، پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی عیاری اور مکاری سے اعلی مرتبہ بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد پریشان ہو گیا اور شہزادی نورین کی آنکھوں سے تو آنسو ٹپکنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا ہوا دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے بڑے پرعزم میں کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیارے ابا حضور کے دشمن کو بہت جلد ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شہزادی شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو چکا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئیں۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ شہزادہ شکیل کچھ دیر سوچنے میں مصروف رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک بڑی اچھی ترکیب آئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ہوا ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ شہزادہ شکیل بہت ہی آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو ایک بہت ہی خوبصورت پنجرے میں بند کر دیا۔ شہزادہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ،
میرے ابا حضور نے یہ جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا ہے، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کیا کرے گا۔ کل جمعرات ہے، یہ جس شخص کا بھی نام لے کر سمجھ لیجیے گا کہ وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔ اس نے پنجرے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی، چونکہ وہی بادشاہ کا جانی دشمن تھا۔ اسی لیے وہ اس جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوفزدہ ہو گیا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرہ باغ میں سیب کے درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہوئی تو سب لوگ سونے کی بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے چھپ کر باغ کی نگرانی کی۔ انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کودا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا تھا کہ وہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا، ویسے ہی بادشاہ ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کی جانب بڑھے اور وہ سب وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ شہزادے شکیل نے آگے بڑھتے ہوئے وزیر کو گردن سے پکڑا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئی۔ وزیر خوفزدہ ہو کر تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلا کر وزیر کو گرفتار کروا دیا۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا تھا اور اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری دولت ضبط کر کے اسے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش تھے۔ چند دنوں بعد ہی انہوں نے شہزادہ اور شہزادی کی شادی کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شہزادی اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور وہ سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ بھی خوش تھا کہ اسے داماد کی صورت میں ایک بیٹا مل گیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔